یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج ہفتہ 11 جنوری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ حب، خاران، تربت، جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ مختلف مقامات پر جاری۔ مرکزی شاہراہ بند، چمن اور زہری فورسز پر ریموٹ کنٹرول بم حملے، 4 افراد زخمی۔ دشت، مسلح افراد کا پاکستانی فورسز کے کیمپ پر حملہ۔ کولپور، زہری، زامران، کلات اور حب حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں پی ایل اے جی این۔ مستنگ میں پاکستانی آئی ایس آئی کے اہلکار کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں پی این نے۔ دشت، قابض فوج پر حملے میں دشمن کا ایک اہلکار ہلاک، 2 زخمی ہوئے پی ایل ایف۔ مستنگ، آج ریلی نکالی جائے گی، بلوچستان کے شہیدوں کے قبروں پر حاضری دے کر بلوچی چادر کشائی اور دعا کی جائے گی، بی وائی سی۔ حکومت کی علم دشمن پالیسیاں اور طلبہ یونٹس پر پابندی کا فیصلہ تشویشناک ہے، آغا حسن بلوچ۔ حب، فائرنگ روڈ حادثات، 2 بھائیوں سمیت 4 افراد ہلاک۔ کوئٹہ سنجیدی کے کوئلہ کان سے 4 کارکنوں کی نعشیں نکالی گئیں، 8 مزدوروں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ خوزدار میں ٹریفک حادثہ، رکشہ ڈرائیور جاں بحق۔ بلوچستان کے صنعتی شہر حب، خاران اور تربت میں پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاجی دھرنے جاری، جبکہ حب میں بھوانی کے مقام پر کراچی، کوئٹہ اور مکران کا مرکزی شاہراہ مکمل بند کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق حب میں لسبیل پریس کلب سامنے جبری لاپتہ جنید حمید اور یاسر حمید کے لواحقین کے ہمراہ لاپتہ چاکر بگٹی کے لواحقین کی جانب سے ان کے بحفاظت بازیابی کے لیے 3 روزہ کیمپ قائم کیا گیا۔ اس دوران ضلعی انتظامیہ نے لواحقین کو احتجاج کرنے سے روکنے کی کوشش کی، تاہم وہ ناکام ہو گئے۔ دوسری جانب حب شہر میں بھوانی کے مقام پر 1 سال قبل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ اسرار بلوچ کے لواحقین نے کراچی، کوئٹہ اور مکران کے مرکزی شاہراہ کو ٹائر جلا کر ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور اسرار بلوچ کی بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کیا۔ علاوہ ازیں خاران سے جبری لاپتہ بلاول بلوچ اور عاصم بلوچ کی لواحقین کی طرف سے خاران ریڈ زون میں دھرنا دیا گیا، بعد ازاں دونوں طالب علم بازیاب ہو گئے اور دھرنا ختم ہوا۔ چمن ریلوے اسٹیشن روڈ پر پاکستانی فورسز کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد فورسز علاقے کو مکمل گھیرے میں لے لیا۔ دوسری جانب خوزدار تحصیل زہری سے اطلاعات ہیں کہ زہری چشمہ میں لیویز فورس کی گشتی پارٹی پر بم حملہ کیا گیا ہے، تاہم نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ مسلح افراد نے دشت میں پاکستانی فورسز کے کیمپ کو حملے میں نشانہ بنایا۔ اطلاع کے مطابق مسلح افراد نے گزشتہ شام 7 بجے کے قریب دشت بلنگور میں قائم فورسز کے کیمپ کو حملے میں نشانہ بنایا۔ آخری اطلاع تک بلوچستان لبریشن فرنٹ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرماچاروں نے کولپور، زہری، زامران، کلات اور حب میں 7 مختلف کارروائیوں میں قابض پاکستانی فوج، اسسٹنٹ کمشنر کی قافلے، ڈپٹی کمشنر آفس اور پولیس تھانوں کو نشانہ بنایا اور مرکزی شاہراہ پر ناکہ بندی کر کے فورسز کے چوکی کو قبضے میں لے کر ان کا اسلحہ ضبط کیا، جبکہ استثالی کمپنی کے فیکٹری کو تباہ کر دیا۔ مستنگ بلوچ نیشنل آرمی بی این اے کے ترجمان بیبر بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ رات ہمارے سرماچاروں نے مستنگ میجر چوک پر آئی ایس آئی کے اہلکار اختر محمد عرف ملک ولد رستم کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ حب گڈانی کنڈ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 سگے بھائی ہلاک ہو گئے، دونوں کی نعشیں ایدھی ایمبولینس ذریعے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی شناخت 30 سالہ جاوید اور 25 سالہ عباس پسران محمد اسماعیل پالاری سے ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اتھل کانٹا ندی کے قریب شہزور اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں شہزور میں سوار دونوں افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک افراد کا تعلق کنراج سے ہے، جن کی شناخت محمد اکرم ولد پیر محمد اور امام بخش ولد محمد امین سے ہوا ہے۔ مستنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اعلامیہ مطابق آج پرانا بس اڈہ نزد عیدگاہ مستنگ سٹی سے کھڑکوچہ تک صبح 11 بجے بی وائی سی احتجاجی ریلی ساراواں ریجن مستنگ کے زیر اہتمام نکالی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ریلی کی رہنمائی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی قیادت خود کرے گی۔
ترجمان نے آخر میں کہا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ان تمام تر بلوچ فرزندان اور ان کے لواحقین سے اظہار یکجہتی اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آگاہی مہم کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں مستوں، کلات، منچر اور کوئٹہ سے ریاستی مظالم کا شکار ہونے والے شہداء کے آرام گاہوں میں ریلیوں کی صورت میں حاضری دی جائے گی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات سابق وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ نوجوانوں پر دور جدید میں علم آگاہی کے دروازے بند رکھنا، دانش گاہوں، کالجز کے ہاسٹلوں کی بندش، موجودہ دور حکومت میں علم دشمنی پر مبنی پالیسیاں اور طلباء یونینز پر پابندی کا فیصلہ تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکمران پہلے ہی بلوچستان کے نوجوانوں کو جدید علم سے دور رکھنے کی سازشوں میں مصروف ہیں، اب ان کی یہ روش قابل مذمت ہے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔